لیکن پارٹی پالیسی کے خلاف اگر میں پارٹی فیصلے کے خلاف ان معاملات پر میں ووٹ دیتا ہوں تو میں نااہل قرار دیا جا سکتا ہوں، اور اس کی ریفرنس پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ کرے گا۔ ٹھیک اب سوچنے کی ورڈ ہے جو اس میں وہ یہ ہے، if a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house، میں باقی چھوڑتا ہوں، votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party۔ یہ پارٹی نہیں ہے، it's not a political party outside the parliament، یہ شجاعت حسین صاحب نہیں ہے یا نواز شریف صاحب نہیں ہے، یہ الطاف حسین صاحب نہیں ہے، یہ پارلیمنٹری پارٹی کی ڈیسیجن ہے، ڈائریکشن ایشوڈ بائی دا پارلیمنٹری پارٹی۔ اس کے خلاف وہ مجھے کہتے ہیں، پارلیمنٹری پارٹی مجھے کہتی ہے کہ آپ یوسف رضا گیلانی کے حق میں ووٹ دو اور میں خلاف دے دیتا ہوں۔ وہ مجھے کہتی ہے، پارلیمنٹری پارٹی کہتی ہے کہ آپ شہباز شریف کے حق میں ووٹ دو اور میں خلاف دے دیتا ہوں۔ تو پھر جو پارٹی کا لیڈر ہے، ہیڈ آف دی پارلیمنٹری پارٹی، وہ میرے خلاف ریفرنس دے گا۔ پر پہلے یہ جرم میرے سے سرزد ہونا چاہیے کہ میں پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے کے خلاف جاؤں۔ پہلے تو انحراف اسٹیبلش کرنا ہے، آپ نے خلاف ورزی اسٹیبلش کرنی ہے۔ اب وہ پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ ایک آدمی اگر نہیں ہے، اگر 10 آدمی ہیں، یا تو رولز بنے ہوں، لا بنا ہو، وہ نہیں ہے، اور اگر وہ لا نہیں ہے، رولز نہیں ہے، تو پھر وہ آبویسلی بائی میجورٹی ہوگا۔ ٹھیک، اکثریت جس طرف جائے گی وہ پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ ہوگا۔ لیٹ می برنگ ان ایٹ دس پوائنٹ عطا مانیکا صاحب۔ مانیکا صاحب السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی ان کا آپ کی آواز ماشاءاللہ ان تک پہنچ رہی ہے، وہ سن بھی رہے ہیں۔ مانیکا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو اپنی علیحدہ اکثریت کے بارے میں کتنا اعتماد ہے کہ آپ کے پاس واقعتاً وہ اکثریت ہے جو اعتزاز آئینی طور پر بتا رہے ہیں ڈٹرمن کرے گی کہ پارلیمانی پارٹی کا وزن کس طرف ہے؟ آپ کو کتنا اعتماد ہے کہ میجورٹی آپ کے ساتھ ہے؟ طلعت صاحب مجھے پورا اعتماد ہے، ہمارے ساتھ 47 اراکین ہیں میرے سمیت، اور باقی جو صاحبان بچے ہیں وہ 33 ہیں یا غالباً 34 ہیں، وہ چودھری صاحبان کے پاس ہیں۔ تو پارلیمنٹری پارٹی کی غالب اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اچھا مانیکا صاحب، اگر میں آپ کی بات پر شک کیے بغیر ویور کے لیے اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ کیا شواہد آپ دے سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ 47 اراکین آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں کس طرح پتا چلے گا؟ جی ہم نے جو درخواست دی تھی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو، ہم نے پہلے اپنی میٹنگ کی، پھر ہم نے ریزولوشن کی، اس کے بعد ہم نے دستخط کیے اور جا کے درخواست دی۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، چودھری صاحبان نے کہا تھا جی وہ سائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کے جعلی دستخط کیے ہیں۔ سائی صاحب کے نام کے آگے جو خانہ دستخطوں کا ہے وہ خالی ہے، کیونکہ وہ موجود نہیں تھے اس دن، ساتھ ہمارے ہی ہیں۔ تو ہم نے اسپیکر صاحب کو جو وہ درخواست دی ہے، وہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کل ہی فیکس کر دوں گا، اس میں 47 اراکین 46 کے دستخط موجود ہیں، اور 47 وہاں آ نہیں سکا تھا بوجہ ان کا خانہ خالی تھا دستخطوں والا۔ تو 47 اچھا اب ٹھیک ہے، ابھی اسی نقطے پر لیٹ می برنگ اعزاز، یہ جو اسٹیبلش کرنا آپ نے اکثریتی کی بات کی، یہ ٹھیک پروسیجر ہے کہ دستخط اگر میں لا کے دکھا دیں ایک ایسا ملک جس کے اندر عمومی طور پر دستخط جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، عمومی طور پر بات کر رہا ہوں۔ نہیں طلعت صاحب میں یہ بھی بتا دوں، ہم سب مل کر اسپیکر صاحب کے پاس بھی گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ is this enough to establish کہ اکثریت کس طرف ہے؟ اعتزاز صاحب دیکھیں میرا کام عطا مانیکا کو منع تو نہیں ہے، میرا کلاس فیلو ہے، اور ویسے قانون اور آئین عطا مانیکا کے حمایت میں ہے، لیکن عطا مانیکا کہیں ٹک نہیں سکتا۔ ویسے ٹک کیوں نہیں سکتا؟ وہ اس کی اپنی ایک سرشت ہے، سرشت کی بات کریں، پر آئین اور قانون اس کے ساتھ ہے۔ یہ اب لیکن یہ آپ دونوں دوستوں کے اندر وہ دوستی کی بات، اگر مجھے پتا کرنا ہو کہ عطا مانیکا صاحب جو کہہ رہے ہیں، اعزاز صاحب میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں یہ بات کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ دستخط والا کاغذ میرے پاس ہے، مجھے آئینی طور پر بتائیے گا کہ مجھے کس طرح پتا چلے بطور صحافی، تاکہ میں کھڑے ہو کے رپورٹ کر پاؤں کہ مانیکا صاحب کے پاس آئینی طور پر اکثریت موجود۔ Is this the right way to do it یا نہیں؟ طلعت آپ نے یہ تسلی نہیں کرنی،
ٹھیک، یہ تسلی کرنی ہے اسپیکر، پریزائڈنگ آفیسر آف دی ہاؤس، سینٹ میں وہ چیئرمین ہے اور نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں وہ اسپیکر ہیں. ٹھیک، اسپیکر نے کمپیئر بھی کروا لینے ہیں. اگر سامنے آ کے پیش ہو کے اسپیکر کے وہ دستخط کرتا ہے یا کہتا ہے یہ ممبر کہتا ہے میرا دستخط ہے، میرے دستخط ہیں، تو اسپیکر از سیٹسفیکشن آف دی اسپیکر ہونی چاہیے. اس میں آپ کی میری اسپیکر سے، اور سیٹسفیکشن اگر اسپیکر کی ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ سیٹسفیکشن مکمل ہے. تا وقت ہے کہ کوئی اگر اس کو چاہے انکار کرنا تو وہ اسپیکر نے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو وہ عدالت میں سے رجوع کرے اور کہے کہ جی میرے دستخط جعلی ہو گئے ہیں یا میرے دستخط کسی اور نے کر دیے. اسپیکر کی تسلی کے شواہد میں بطور رپورٹر عوام تک کیسے پہنچاؤں گا کہ اسپیکر کی تسلی ہوگی؟ اس کا کیا پروسیجر ہے؟ وہ کہہ دے گا میری تسلی ہو گئی ہے، وہ بائی ورڈ آف ماؤتھ از انف، وہ کہنا ریٹن آرڈر تو نہیں جاری؟ نہیں، آپ ان کو انٹرویو کر لیں، پوچھ لیں. ہاں اچھا، پھر یہ ہے کہ اس میں پریزائڈنگ آفیسر آف دی ہاؤس کا بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک، پریزائڈنگ آفیسر آف دی ہاؤس نے اگر ریفرنس، باقاعدہ ریفرنس آ جاتی ہے تو باقاعدہ جس میں اسپیکر کو یہ تسلی ہے کہ میجورٹی آف دی پارلیمنٹری پارٹی کی ڈیسیجن وائلیٹ کی گئی ہے، تو پھر وہ اس پابند ہیں 2 دن کے اندر اندر اس کو بھیجنے کی آگے ریفرنس ٹو دی الیکشن کمیشن، اور پھر الیکشن کمیشن پابند ہے 1 مہینے کے اندر اندر اس پہ فیصلہ کرنے. ٹھیک، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ مانیکا کا گروپ جو ہے یہ اگر چاہیں تو یہ پارٹی لیڈر بھی بنا سکتے ہیں، اپنا خود الیکٹ کریں اور کہیں کہ میٹنگ پہ سب کو بلائیں. میٹنگ پہ 81 کے 81 یا 82 کے 82 جو ممبران ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے، جو اب پاکستان مسلم لیگ کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، اور ان کو سب کو بلا کے اور سب کو کہیں ریکوزیشن کریں بائی میجورٹی ایک میٹنگ، اس میں بیٹھ کے اور کہیں کہ جی ان کو بھی دعوت دیں، بالکل پوری طرح دعوت دیں، نوٹس دیں، اخبارات میں نوٹس دیں کہ ہم اس وقت اس مقام پہ اس جگہ میٹنگ کر رہے ہیں، اور وہاں پارٹی لیڈر کر کے پھر اسپیکر صاحب کے پاس جا کے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر کا بھی تعین کرا دیں، اور وہ بھی اسپیکر کو جا کے 47 آدمی جا کے پیش ہو کے اپنے دستخطوں مشورہ نہ دیتے آپ نے اچھا مفید مشورہ دیا. لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر. ناظرین، مانیکا صاحب کے پاس بھی جائیں گے. جی بالکل، لیکن مانیکا صاحب مجھے آپ سے کچھ سوال بھی کرنے ہیں اس کے اوپر کہ یہ تمام کام کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور کیا ہر مرتبہ اصول جو ہے وہ میجورٹی کے وزن کے ذریعے ہی اسٹیبلش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے جوڈیشل فیصلے بھی ہیں جس کے اندر جو ڈائسنٹنگ نوٹ ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو میجورٹی کے ڈیسیژنز ہیں ان کی ویلیو تاریخ نے ثابت کیا ایسے نہیں ہوتی. تو ذرا اس کے اوپر بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے. اصول کو اگر آپ ترازو میں تولیں تو ایک طرف میجورٹی ہوگا، دوسری طرف اصول ہوگا، اس کو کس طرح ہم ڈیٹرمن کریں گے. اسٹے ٹیون ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہ جن کو لوٹا کہا جا رہا ہے کیا وہ حقیقتاً پارلیمانی پارٹی کی اکثریت وضع کر چکے ہیں یا نہیں. اسٹے ٹیون.